نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رحمن معزز سامعین کرام، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی گفتگو کا جو محرک ہے، لیکن وہ یہاں نظر نہیں آتا، تو بہرحال اب یہ لوگ اس کو کیا کہتے ہیں، عکس بند بھی کرتے ہیں اور پتہ نہیں اس کو کیا کہیں گے، نہیں عکس بندی تو آپ کو مطلب ویڈیو کی کریں گے نا، آڈیو کی کیا بندی ہوتی ہے، بہرحال جو بھی ہے۔ آج کل جو ایک ابتلاء عام ہے، پریشانی ہے دنیا میں، تو ہے ہی امت میں، ہم تو امت ہی کی فکر کرتے ہیں کہ اکثر لوگ پریشان رہتے ہیں، اکثر لوگ پریشان ہوتے ہیں، اور آج کل اب دیکھو گے جہاں دنیا میں بھی ہے اور یہاں ہمارے ہاں، حالانکہ مسلم معاشرہ ہے، لیکن بہت زیادہ دن بہ دن اگر پریکٹس بڑھتی جا رہی ہے، وہ سائیکیٹرسٹ کی بڑھتی جا رہی ہے، ماہر نفسیات کی بڑھتی جا رہی ہے، کہ ان کو لوگوں میں ڈپریشن ہے، انگزائٹی ہے، اور سوئیسائڈل ٹینڈنسیز اور سوئیسائڈ ریٹ بھی بہت بڑھ رہی ہے، خودکشی کے چاہت اور خودکشی کا عمل، یہ یعنی بہت ہی تشویشناک حد تک، اور جو ڈاکٹر صاحبان ہیں حضرات، ان کو تو معلوم ہوتا ہے کہ اکثر ہسپتالوں کی ایمرجنسی میں ایسے پیشنٹس کو لایا جاتا ہے جس نے کچھ نہ کچھ گڑبڑ کیا ہوتا ہے، اور زندگی سے تنگ آ کر، یہ ایک مسلم معاشرے میں نہ ہونا چاہیے تھا، دینی معاشرے میں نہیں ہونا چاہیے تھا، اور چونکہ دین سے دوری ہے، دین سے دوری ہے، دین لوگوں نے سمجھا نہیں ہے، اور ایک بات طے ہے، مطلب یہ جو ہماری تعلیم ہے، جس کو ہم انگریزی تعلیم کہتے ہیں، اس سے بھی اچھا خاصا جو ہے ایک انسان کسی حد تک سویلائز ہوتا ہے، مہذب ہو جاتا ہے،
ایسے سے انکار نہیں ہے، لیکن جو انسانیت کا سبق ہے، ہیومینٹیز کا جو سبق ہے، اخلاقیات کا جو سبق ہے، جو مورل ویلیوز کا جہاں تک وہ اس میں پائے نہیں جاتے. آپ دیکھیں گے، آپ یقین نہیں ہوگا کہ بظاہر یعنی جو یہ دنیاوی تعلیم اعلیٰ تعلیم بھی ہے اور بڑے عہدوں پر بھی ہیں دنیاوی اعتبار سے، اور آپ یقین نہیں کریں گے کہ وہ کیسے حرکتیں کرتے. اب اگر آپ حال فی الحال پچھلے 1-2 سال میں اخباروں کے تراشے ہی یہ چھانٹیں گے تو آپ دیکھیں گے ڈومیسٹک وائلنس کس حد تک ہے. یعنی ڈومیسٹک وائلنس جہاں شوہر بیوی کو مارتا ہے اور یا ساس اس کو مارتی ہے، یا جو شوہر کی بہن وغیرہ ہوتی ہے اس کو مارتی ہے. ہمارے ہاں یعنی ہم کیا کہتے ہیں، انفارچونیٹلی یہ اکثر ہمارے پاس آتے ہیں، یعنی ایز ENT سروس، کیونکہ اکثر جو یہ تھپڑ مارتے اور تھپڑ مارتے کان پر اور پردہ پھٹا ہوتا. گریوس ہرٹ، اٹ از سو یوزول کامن. مطلب اب یہ بیچاری ہماری عورتیں جو ہوتی ہیں تو بہت شریف ہوتی ہیں، اور پھر بھی ان کو یہ کم سۭتۍ گٔے ژےٚ کیٛاہ کینٛہہ نہ حظ بچن لٲج ژےٚ پتہٕ. اوس بچہ گندا، حالانکہ ظاہر ہے بچے کی جب تھپڑ سے تو نہیں ہوگا. پھر تھوڑا سا قریت کے تو آخر میں وہ پھر ان کے آنکھوں میں آنسو آتے ہیں اور پھر وہ اپنی رویداد بتا دیتے. یہ بھی آپ کی کمزوری ہے. خطیبان کرام، علماء اعظام، یعنی ہم لوگ بھی اتنا جس حد تک معاشرے کو یہ اخلاقیات کا سبق سکھانے میں یہاں سے بھی کمزوری ہے. اسکولوں میں پڑھایا نہیں جاتا، اور آپ دیکھیں گے آج سب زیادہ سے زیادہ کیا ہو رہے ہیں، یعنی کمپیوٹر بنے ہوئے ہیں، منی منٹنگ مشینز ہیں، مطلب مادی زندگی ہے. اور یہ اس بات کا اپنے آنکھوں سے آپ مشاہدہ کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اَرَأَیْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، کیا ان کو دیکھا جنہوں نے نفس کو خدا بنایا. ہاں بس پیسہ کیسے آئے، اب حلال حرام، حق ناحق، اخلاق اصول، یہ تو لگتا ہے معاشرے میں یہ بہت ماضی کی باتیں لگتی، فرسودہ باتیں لگتی. بہت دکھ ہوتا ہے ان باتوں سے. تو لیکن کمزوری ہمارے یہاں سے. ابھی اس کو ایک تو ہمارے ایک عزیز نے کچھ اپنی پریشانیوں کا ذکر کیا تھا کچھ دن پہلے، اور ابھی میں ایک جگہ تھا تو وہاں کل کے دن میں لڑکے والوں نے لڑکی دیکھی، اور وہ جو ہمارے ہاں کیا کہتے ہیں تھف تراؤ، اور آج دوسرا دن 24 آورس بھی نہیں ہو، لڑکا کہتا ہے مجھے نہیں چاہیے. اس قسم کی یہ تعلیم کہاں سے آئے گی؟ دین کے بغیر نہیں آتی یہ تعلیم. جب تک اندر اللہ کا خوف نہیں ہے، جب تک آخرت کا خوف نہیں ہے،
کہ میں جو زبان سے بات کرتا ہوں یہ کس حد تک سچ ہے. مطلب یہ کتنے لوگ سوچتے ہیں کہ جو میں بات کرتا ہوں، کیونکہ اکثر بات جو ہوتی ہے منافقت ہوتی ہے، کیونکہ جو وہ زبان سے کہتا ہے اس کے دل میں وہ ہوتا نہیں ہے، یہ چرب زبانی ہوتی ہے اس کو خوش کرنے کے لیے. حالانکہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اوپر سے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو جانتے ہیں کہ اس کے دل میں کیا ہے، اور اس کی زبان سے جو نکل رہا ہے یہ تو اس کی. اب یہ کہاں کیسے ٹھیک ہوگا؟ دل کو کون ٹٹولے گا؟ دل کو تو خوف آخرت ہی ٹھیک کرے گا. اسی طرح آپ اپنے اس طب کے ڈاکٹری کے پیشے کو لے لو، تو یہ نہیں کہ یہ یہاں پر ہے، یہ یونیورسل ہے پورے عالم میں. یعنی وہاں جو ویسٹ میں ہے، مریض کو کیا علاج کرنا ہے یہ انشورنس والا فکس کرتا ہے. ڈاکٹر کی ڈاکٹری جو بتاتی ہے وہ نہیں، یہ انشورنس والا. اس کو یہ ٹیسٹ کرو، اس کو یہ کرو، اس کو یہ کرو، اس کی بل اتنی ہونی چاہیے، اس کی وہ انشورنس والا طے کرتا ہے. اب ڈاکٹر نے کسی کو کہا یہ کیا کہتے ہیں اس کو جی، کیا ہے اپینڈکس ہے پارندم، ٹھیک ہے، اور آپریشن کیا اتنا لگے گا، نکال دیا. اب یہ کبھی عدالت میں ثابت نہیں ہوگا کہ ویدر یہ انڈیکیٹڈ تھا، صحیح تھا، یہ کرنا تھا نہیں تھا، کیونکہ وہاں سے جو بایوپسی رپورٹ آئے گا وہ پھر بھی کچھ سیلز دکھا دے گا وہاں سے. اب اس کو کون روکے گا؟ کوئی قانون اس کو نہیں روک سکتا، آپ کوئی پولیس اس کو نہیں روک سکتا. ہاں اگر اس کے دل میں تصور آخرت ہے، اللہ کا خوف ہے کہ اللہ مجھے دیکھتے ہیں اور مجھے اس کا حصہ، بس یہ ایک چیز اس کو روکے گی، ورنہ اس کا روکنے کا کوئی حل نہیں. دنیا میں یہ سب جگہ ہو رہا ہے، اکثر جگہ اس قسم کی جو میل پریکٹس یہ مطلب بہت عام ہے. اور اس کا ایک ہی حل ہے، وہ ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور ہمیں آخرت میں جواب دینا ہے، ہم جواب دیں. اسی طرح سے دنیا میں جو ہمارے معاملات ہیں، دنیا میں جو ہمارا لین دین ہے، معاملات ہیں، اس میں بھی جب تک اللہ کا تصور نہیں ہوگا راسخ، چاہے تجارت ہو، چاہے اپنے رشتے میں کچھ ہو، دوسری چیزیں ہوں، سماج کی کوئی چیزیں ہوں، تو اس میں جو اخلاص چاہیے، سنسیئرٹی چاہیے، سچائی چاہیے، وہ کہاں سے آئے گی؟ وہ صرف اللہ کے خوف سے آئے گی اور کسی چیز سے نہیں آئے گی. خیر یہ تو میں نے ضمناً کہہ دیا. میرا جو مطلب آج کل جو ہے وہ کہ لوگوں کو ڈپریشن ہے اور اینگزائٹی ہے، پریشان ہیں، کھانے کو جی نہیں کرتا ہے، گھر میں لڑائیاں ہیں کیونکہ دماغ جب کام ہی نہیں کیا. اب اس کو آپ کتنی علاج کرو؟ ایک مسلم معاشرے میں ایسا ہونا ہی نہیں چاہیے تھا، ایک مسلمان معاشرے میں ایسا ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. اب کیوں پریشان ہوتا ہے؟ یہ جی اس نے یہ میری مخالفت کرتا ہے، یہ مجھے نقصان پہنچانے کے در پہ ہے، کہ اس کے ساتھ بات کرتا تھا اور میرے خلاف کرتا تھا. اب یہ رات کو بھی نہیں سوتا ہے، اس کے دماغ میں ہی گھومتا ہے میرا فلاں میرا دشمن ہے. اب یہ اس کے خلاف سازش. اب اس کا جو پیس آف مائنڈ ہے، ذہن کی جو یکسوئی، وہ تو ختم. اسی پھر دیکھا ہے دوسرا بھی اس کے ساتھ مل گیا، یہ اور بھی پریشان ہو گئے. اب اس کی پریشانی کا کیا سبب ہے؟
ذرا بتا. اس کی پریشانی کا سبب یہ ہے کہ اس نے اس کو موثر حقیقی سمجھا کہ یہ مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے. اس نے کہ ہر فعل کا فاعل اللہ ہے، اللہ ہی فاعل حقیقی ہے، یہ بات اس کا ایمان ابھی وہاں تک نہیں پہنچا ہے. سب ایمان کی کمزوری کی نشانیاں ہیں سب. اب یہ میرے خلاف، یہ میرے خلاف، وہ میرے خلاف، اور میں سہم گیا، اور میں پریشان، اور میں نہ رات کو، اور میں کاؤنٹر ان کے ساتھ، پھر میں اس کے دشمن کے ساتھ دوستی. اس کے دشمن کے ساتھ میں کیوں دوستی کرتا ہوں؟ کہ اس سے مجھے فائدہ ہوگا. اور یہ دونوں باتیں شرک ہیں. یہ مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے، یہ بھی شرک ہے. یہ مجھے فائدہ پہنچا سکتا ہے، یہ بھی شرک ہے. جب تک توحید کامل نہیں ہوگی یہ پریشانیاں دور نہیں ہوں گی. جب تک توحید کامل نہیں ہوگی تب تک پریشانیاں دور نہیں ہوں گی. تو یہ ایک بنیادی وجہ ہے کہ ہم لوگوں کو مؤثر سمجھتے ہیں، یعنی ان کے جو وہ کرتے ہیں اس کو، یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا اثر مجھ پر ہوگا اور وہ اس کی وجہ سے ہوگا. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ جہانگیر کے زمانے میں ان کو جیل بھیجا گیا. وہ اکبر کا جو فتنہ تھا، وہ دین الہی اور پتہ نہیں کیا 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 کیے، تو اس کے خلاف اگر کسی نے علم بلند کیا تو وہ مجدد الفسانی تھے لرحمہ. تو جہانگیر نے کہا اس کو ہمیں گرفتار کرنا چاہیے. تو وہاں سے پورے، اس وقت تو یہ مشترکہ ہندوستان تھا نا، مطلب یہ افغانستان تک، بنگلہ دیش سارا تھا. تو بنگال کے اور بہار کے اور پتہ نہیں کہاں کے وہ جتنے بھی وہ ان کے گورنر تھے نا، ان سب نے کہا اچھا ہمارے پیر کو گرفتار کرے گا. انہوں نے جہانگیر کے خلاف بغاوت کا اعلان کر دیا. بہرحال وہ سمجھ گیا. تو اب اسے جیل میں تھا نا، پھر اس کو جیل سے رہا کرنا پڑا، اور پھر جہانگیر اس کا معتقد بھی ہو گیا آخر میں. تو وہ بہت بڑا کارنامہ ہے مجدد الفسانی کا برصغیر میں کہ اس نے اس فتنے کو اور اس ارتداد کو روکا. ایک شخص نے، ایک مرد مجاہد نے اس اتنے ارتداد کو، کہ ورنہ کیا کیا ہو رہا تھا. وہ تو بڑا فتنہ تھا. تو پھر ان کی اللہ تعالیٰ کا نظام تھا، ان کی عقل ٹھکانے لگ گئی اور پھر ان کے معتقد بھی ہو گئے. اب جب جیل سے نکلے تو اپنے چاہنے والوں نے کہا حضرت یہ داروغہ زندان نے آپ کو بہت تکلیف دی. جو جیل کے جو پولیس مین ہوتے ہیں وہ اس زبان میں، تو فارسی میں ان کو بولتے ہیں داروغہ زندان، جو جیل اتھارٹیز اندر جو ڈیوٹی پر تھے. اب حضرت نے کیا جملہ بولا؟ حضرت نے، یاد رکھے گا، وہ یاد رکھو بزرگوں کی بات. حضرت نے فرمایا ارے بھائی یہ بیچارے مجھے کیا تکلیف پہنچاتے، ارے بھائی یہ مجھے کیا تکلیف پہنچا، یہ تو میرے مولا کا حکم پورا کر رہے تھے. دیکھو توحید، داروغہ کو نہیں دیکھا، اللہ کو دیکھا. وہ وہاں سے کوڑے لگا رہا ہے یا کیا کچھ تکلیف پہنچا رہا ہے، یہ اس کو نہیں دیکھ رہا ہے. اس کو ایک
یعنی کیا کہتے ہیں اس کو، ایک آبجیکٹ کے طور پر، ایک یعنی ایک کیا کہیں گے، ایک آلہ کے طور پر اس کو دیکھ رہے ہیں، اور اس آلے کو جو چلا رہا ہے، جیسے کوئی گاڑی کو دیکھے تو گاڑی خود چل رہی ہے، جب تک وہ ڈرائیور کو نہیں دیکھا کہ ڈرائیور یہ اس کو ادھر سے گھما رہا ہے، ادھر سے گھما رہا ہے، تو یہ اس کو نہیں دیکھ رہے. کس کو دیکھ رہے ہیں؟ اللہ کو دیکھ رہے ہیں. کہا اچھا یہ بیچارہ مجھے کیا تکلیف دیتا، یہ تو میرے مولا کا حکم پورا کر رہا تھا. اللہ اکبر. جب تک ہم توحید نہیں سمجھیں گے تو ہمارا ایمان کامل نہیں، اور پریشانیاں جائیں گی نہیں. ہر چیز کا علاج کس میں ہے؟ توحید میں، ایمان میں ہے. ایک وہ تو میں اکثر آپ کو سناتا ہوں، ایک بزرگ گھوڑے پر جا رہے تھے، گھوڑے نے شوخی کی، گر کر ہوڑ، تو بزرگ استغفر اللہ پڑھنے لگے. بزرگ وہ ساتھی نے کہا حضرت کیا کمچا اٹھا، اس کو کمچا مارو، کیا استغفر اللہ. کہا بیٹے آپ نہیں سمجھو گے، اصل میں نے اپنے مولا کی نافرمانی کی ہے، تب جا کر یہ میری نافرمانی کر رہے ہیں. گھوڑے کی نافرمانی میں اللہ کو دیکھا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول اکثر یہاں نقل کیا جاتا ہے، وہ فرماتے تھے میں پہلے اللہ کو دیکھتا ہوں پھر کسی چیز کو دیکھتا ہوں. اب کیا رہے گا؟ اب کیا رہے گا؟ اگر اس نے کلمے کا پہلا لفظ ٹھیک کیا ہے، لا کچھ نہیں، فنش. ساری چیزیں کیا ہیں؟ کل معدوم، معدوم نہیں ہے. ہاں آپ لوگ سمجھیں گے، شاید نہیں سمجھیں گے. ساری چیزیں کیا ہیں؟ کل معدوم، موجود تو ہیں لیکن ایسے ہیں جیسے موجود نہیں، کل معدوم ہیں. اب کل معدوم سے اس کو پریشانی کیا ہوگی؟ اس کو پریشانی ہوگی. تو ایک مخلوق کو مؤثر سمجھنا، مخلوق کو ان فلاں کی وہ تجھے حرام کر سکتے ہیں، نقصان پہنچا سکتے، فائدہ پہنچا سکتے، یہ دونوں بت پرستی ہے، یہ دونوں شرک ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ کے خلاف ہے. کوئی تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا، کوئی تجھے فائدہ نہیں پہنچا سکتا بجز اللہ تعالیٰ کے مشیت کے، ارادے کے، اس کی اذن کے ساتھ. اور وہ دیکھتا ہے، اس کو معلوم ہے، اس کو بتانے کی کیا ضرورت ہے. تو یہ جو لوگ پریشان ہوتے ہیں، کیا بولتے ہو آپ اس کو، ڈیلیوژن آف پرزیکیوشن. خلاف رات وچ میں پنہ یہ ما کرنا خبر کیا. اب اس کو رات کو نیند نہیں آتی ہے، یہ پریشان. صبح سویرے جاتا ہے، درگاہ جاتا ہے مرغوب صاحب کے پاس، وہ وہاں سے لکھتا ہے اس کو، یہ ارے ایمان کی گولی دے دو، ایمان کی ٹیبلٹ دے دو، توحید سکھاؤ لوگوں کو، ایمان سکھاؤ، کوئی پریشانی نہیں رہی. تو ایک اس میں تفصیل بہت ہے، اتنا تو وقت نہیں ملے گا نا، اس میں تو بہت تفصیل ہے. پریشانیوں کی وجوہات تو یعنی اجمالی طور اور یعنی موٹی موٹی بات ہے. تو ایک یہ ہوا، اور دوسرا جو بہت بڑا وجہ ہے
بہت بڑی وجہ ہے پریشانی کی ہے، وہ ہے میری تجویز۔ کیا ہے؟ میری تجویز، یعنی میں نے اپنے لیے ایک معیار طے کہ مجھے یہ ملنا چاہیے، وہ مجھے ملتا نہیں ہے، میں پریشان۔ میرے ساتھ یہ سلوک ہونا چاہیے، وہ ہوتا نہیں، میں پریشان۔ مجھے اتنا پیسہ چاہیے، اتنا ملتا نہیں، میں پریشان۔ مجھے یہ پروموشن چاہیے، وہ ملتی نہیں، میں پریشان۔ مجھے کاروبار میں اتنی ترقی ہونی چاہیے، اب اس کو ہو گئی، مجھے نہیں ہو گئی۔ اور جو میں نے ایک یعنی لیول سیٹ کی ہے، وہاں تک میں پہنچا نہیں، وہ ملا نہیں، میں پریشان۔ تو یہ جو میں پریشان ہوں، میں کیوں پریشان ہوں؟ میں پریشان ہوں کہ جو میری تجویز ہے وہ پوری نہیں ہو رہی ہے، اور ہوگی بھی کیسے؟ جب تک اپنی تجویز کو اللہ کی تجویز میں فنا نہیں کرے گا، جب تک اپنی تجویز کو اللہ کی تجویز میں فنا نہیں کرے گا، یہ اس کی پریشانی کبھی نہیں جائے گی۔ اور آپ دیکھو گے اگر اس کی پرسنٹیج اب نکالو گے کہ دنیا میں کتنے لوگ پریشان ہیں اس وجہ سے کہ میری تجویز۔ ابھی آپ کون ہوتے ہیں؟ آپ کو اللہ جس حال میں رکھے اس حال میں اب راضی رہو۔ آپ کو جو نہیں ملا اس پر آپ پریشان ہو گئے تو گویا آپ نے اللہ کی تقسیم پر اعتراض کر دیا، آپ نے اللہ کی تقسیم پر اعتراض کیا، اللہ کے فیصلے پر اعتراض کر دیا، تو آپ کا ایمان کیسا؟ ایک لوگوں کو مؤثر سمجھنا، لوگوں کو افیکٹو سمجھنا، دے کین ڈو سمتھنگ، وہ کچھ کر سکتے ہیں، نقصان پہنچا سکتے ہیں یا فائدہ پہنچا سکتے ہیں، تو یہ۔ اور دوسرا میری تجویز، میں نے اپنے لیے، میں یعنی میری پسند، اور مجھے اپنی پسند کی چیز نہیں ملتی، میں پریشان ہو جاتا ہوں۔ ایسا راٹھا سا ایسا وشے ایسا ملو ایسا ہوئی ایسا ہوئی، تو گویا کہ یہ اللہ کے یعنی یہ کیا کہتے ہیں، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، والقدر وشرہ من اللہ تعالی، اس پر اس کا یقین ہی نہیں۔ اور اللہ جو دیتے ہیں وہ جہاں رزاق ہیں، وہ جہاں بہت ہی اجود الاجودین ہیں، وہ وہاب ہیں، لیکن یاد رکھو اللہ حکیم بھی ہے۔ کیا ہے؟ اللہ رزاق بھی ہے، اللہ خالق بھی ہے، اللہ قادر بھی ہے، کچھ بھی دینے کے لیے قدرت رکھتے ہیں۔ کسی چیز کا کوئی چیز ان کو عاجز نہیں کر سکتی، لیکن ان قادر ہونے کے ساتھ ساتھ، وہاب ہونے کے ساتھ ساتھ، خالق ہونے کے ساتھ وہ حکیم بھی ہے۔ تو آپ مطلب پیشنٹ کو دو گے اتنے انجیکشن ایک بار ہی کرو، اور وہ تو اس سے کیا ہوگا، یہ تو اینٹی بایوٹک ہے، یہ تو بڑے فائدے کی چیز ہے، 10 روز کی ایک ہی بار ہی کھائے گا؟ نہیں، آپ کیا حکمت آپ کو کہے گی نہیں اتنا ڈوز صبح، اتنا ڈوز، حکمت کے بعد، اور آپ اس کو اچھی چیزوں سے بھی روکو گے، آپ اس کو اچھی چیزوں سے بھی روکو گے، کیونکہ آپ کی حکمت کہتی ہے یہ چیز اس کو نقصان دے گی۔ دیکھو اس کو زکام یا کھانسی خراب ہے، دیکھو آج آئس کریم نہیں کھانا، آئس کریم فی نفسی اچھی چیز ہے، بہت میٹھی چیز ہے نا، اور اس کو ڈائبٹیز ہے، آپ کو تو دیکھو بھائی کھانڈ کی چیزیں نہیں کھانا، اور کھانڈ تو سب سے میٹھی چیز ہے۔ تو حکیم کیا کرتا ہے؟ اسی طرح لا یخلو فعل الحکیم عن الحکمہ، لا یخلو فعل الحکیم عن الحکمہ، حکیم کا کوئی عمل حکمت کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے، سمجھے؟ تو اللہ جو دیتے ہیں وہ اپنی حکمت کے مطابق دیتے ہیں۔
وہ چاہے میری سمجھ میں آ جائے یا چاہے میری سمجھ میں نہیں ہے، ہاں مجھے ملے گا وہی جو اللہ نے چاہا، ہاں میں اس پر راضی رہا، ایک تو چیز ملے گی اور ثواب اور جنت ملے گا، میں اس پر راضی نہیں رہا، دنیا میں پریشان رہوں گا اور آخرت میں اس کا خسارہ۔ چیز تو وہی ملنے کی، اس میں تو کوئی فرق نہیں ہوگا۔ ایک بزرگ گزرے ہیں مشہور، نام تو آپ لوگوں نے سنا ہے، بہلول، بڑے مجذوب قسم کے بزرگ تھے۔ بہلول تو ایسے ہی مجذوب تھا، سڑک پر بیٹھا ہوا یا راستے سے چلتا ہوا، کہا بہلول کیا حال ہے؟ کہا ارے بھائی اس کا حال کیا پوچھتے ہو، جس کی مرضی سے دنیا چلتی ہے۔ سارے جمع ہو گئے، یہ تو خدائی کا دعویٰ کرنے لگا، تو کافر ہو گئے۔ لوگ جمع ہو گئے، سنو سنو کیا کہتا ہے، کہتا اس کا حال کیا پوچھتے ہو آپ، جو جس کی مرضی کے مطابق دنیا چلتی ہے۔ لوگ پریشان ہو گئے۔ تو کوئی جذباتی ہوا تو تلوار بھی نکالے گا، یہ کیا کہتا ہے، خدائی کا دعویٰ۔ کہا بہلول یہ کیا کہا بھائی آپ بتاؤ دنیا کس کی مرضی سے چلتا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کی مرضی سے۔ کہا جو اللہ کی مرضی وہ میری مرضی، جو اللہ کی مرضی وہ میری مرضی، تو گویا میری مرضی کے مطابق چل رہا ہے، کیونکہ اس نے یہ جو میری ہے نا یا میں ہے اس کو فنا کیا تھا نا، یہ نہیں تھا وہاں، وہ جو اس میں جو حجاب تھا یا جو ڈسٹنس تھی وہ اس نے ختم کر دی تھی۔ تو وہاں میں میری بکری کی طرح میں جب تک نہیں نکلے گا کچھ نہیں ملے گا۔ تو کیا کہا، اس کا حال کیا پوچھتے ہو جس کی مرضی کے مطابق دنیا چلتی ہے۔ اب جس کا یہ حال ہوگا وہ مجھے بتا وہ کب پریشان ہوگا۔ اس کو کب سائیکیٹرسٹ کی ضرورت پڑے گی؟ جس کا یہ حال ہوگا کہ جس حال میں اللہ رکھے، جس حال میں اس کو اللہ رکھے وہ اس حال پر راضی ہے۔ یہ اللہ نے میرے لیے تجویز کیا، جو میں اپنے لیے تجویز، کیا پتا اس میں کیا ہلاکت ہے، کیا پتا اس میں کیا نقصانات ہیں، اور اللہ نے جو میرے لیے تجویز کیا ہے وہ تو ضرور بالضرور میرے حق میں ہوگا، چاہے مجھے اس وقت سمجھ نہیں آ رہا۔ جیسے ڈاکٹر کی بات سمجھ نہیں آ رہی، وہ ڈاکٹر کی تو ابھی میں اس کو آپریشن کروں گا، پیٹ پھاڑوں گا، وہ کہتا ہے یار یہ کیسا ظالم ہے، لیکن آخر کار تو آرام کرتا ہے۔ سمجھے کتنی باتیں ہو گئی؟ آج ہم سائیکیٹری کا کلاس لے رہے ہیں۔ ایک ان بتوں کو، یہ مخلوق جو جتنی بھی ہے نا اللہ کے سوا جو بھی ہے، ماں سوا اللہ، یہ جب تک اس ماں سوا اللہ سے یہ اندھا نہیں ہو جائے گا، اس ماں سوا اللہ کو لا کے جاڑو سے باہر نہیں پھینکے گا، ایمان کامل نہیں ہوگا۔ اس نے بھی اب میرے پاس آتے تھے، یہ جب میں کسی کرسی پر تھا، میرے پاس آتے تھے اپنے کلیگ، مختلف مزاج ہوتے ہیں، تو مجھے اپنا سٹاف آتا تھا، اپنے جو آفس تَتھ ژٕ چھُکھ یِمن چاے چاناوان، ژٕ چھُکھ یِمن، ژٕ نہ چھِی پتہ یِم حظ چھِ ہُپٲرۍ آسان صحیح سکھاوان، یِم حظ چھِ آسان یہِ کران، یِم حظ چھِ ہُہ کران، نہ ژٕ کیٛاہ چھُکھ یِمن سۭتی کران؟ میں نے کہا دیکھو یہ بات پہلے بھی کہی ہے، شاید یہ چھنا آسان، یہ چھُ آز لُکن ایمنیزیا سمجھتے، ایمنیزیا گوٚو نسیان،
کیا نسیان چھُ نا یاد چھُنہٕ روزان. میں نے کہا، میں اکثر یہ کہا کرتا تھا اور الحمدللہ اس پر عمل بھی ہے کہ میں یہ دیکھتا ہوں مجھے کیا کرنا ہے، میں یہ نہیں دیکھتا ہوں اس کو کیا کرنا ہے. اگر اس کے کرنے کے مطابق میں کروں، اس کو کیا کہیں گے؟ اس نے میرے ساتھ کچھ کیا، اچھا کیا میں نے اس کے ساتھ اچھا کیا، اس نے میرے ساتھ برا کیا میں نے اس کے ساتھ. اس کو یہ جو میں نے اس کے ساتھ کیا اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو کہیں گے ری ایکشن، رد عمل. گویا کہ یہ میری ایکشنز نہیں ہیں، یہ ڈکٹیٹ کر رہا ہے. اس کا بیہیویئر میری ایکشنز کو ڈکٹیٹ کر رہا ہے. سمجھ رہے نہیں؟ تو اس کا مطلب ہے جس کے اتنے ڈاکٹر حضرات اس میں بیچ میں یہ الفاظ مجھے آتے ہیں، اس لیے آئی ایم ناٹ می، یہ میں نہیں ہوں، یہ اس نے مجھے یہ اس کا محرک کیا. گویا کہ میری کوئی انڈیویجولیٹی الگ سے شخصیت نہیں ہے، میری کوئی انڈیویجولیٹی نہیں ہے. آئی ایم گیٹنگ انفلوئنسڈ بائی ادرس، اور وہ ڈکٹیٹ کرتے ہیں میں کیا کروں. کہ بھائی میں ایسا نہیں، کمزور ہوں لیکن چٹان جیسا ہوں، میں وہ کروں گا جو میں چاہتا ہوں. دوسرے کیا کریں گے مجھے اس سے واسطہ نہیں. کیوں واسطہ نہیں ہے؟ دوسرے یہ نہ مجھے نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ مجھے، اور میں اس لیے پیدا نہیں کیا گیا کہ میں دیکھوں یہ کیا کرتے ہیں. بندے خدا کو مشاہدہ حق کے لیے پیدا کیا گیا. ایک بزرگ گیا، بہت بڑے، وہ پتہ نہیں اس کا بھائی تھا یا وہ بھی بڑا بزرگ تھا، اور اس نے اس کے پیچھے نماز شروع کی. پھر وہ گھر گیا تو اس نے والدہ سے کہا میں اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھوں گا. کہا کیوں؟ کہا یہ جو امامت کرتا ہے تو اس کے دل میں اللہ نہیں ہوتا، یہ ادھر ادھر کی سوچتا ہے. تو وہ بھی بڑی یہ تھی، اس نے کہا ٹھیک ہے لیکن آپ کو کون سا اللہ کا، آپ تو اس کو دل کو دیکھ رہے تھے، اللہ کو تھوڑے ہی دیکھ رہے تھے. آپ کی بھی کون سی نماز ہے؟ آپ کی بھی کون سی نماز ہے؟ آپ اس کے دل کو دیکھ رہے تھے، تو آپ بھی غیر اللہ میں مشغول تھے. اے کو دیکھنا، بی کو دیکھنا، اس کو دیکھنا، اس کو دیکھنا، یہ سارا غیر اللہ ہے. بندہ مومن کو کس کے لیے پیدا کیا گیا؟ حتیٰ کہ یہ بھی کہا گیا، یہ عام سی باتیں ہیں لیکن بہت فائدے کی باتیں. آج آپ کہوں گے آج شاید واعظ ہی نہیں ہے، پتہ نہیں کیا کہتا ہے، لیکن عملی زندگی میں یہ بہت اہم چیز ہے. تو کچھ یاد آیا تھا تو یہ اسی کے ساتھ گیا. سمجھے کہ ہاں اب بندہ کیا کرتا ہے؟ سوچتا ہے میں یم گناہ کروں، میں یم گناہ کروں، میں یہ کروں، میں یہ کروں، اور اس کو عبادت سمجھتا ہے کہ بہٕ چھُس پننٮ۪ن گۄنہن پٮ۪ٹھ نادم. ٹھیک، اب یہ اپنا وقت ضائع کرتا ہے، یہ مطالعہ ماضی میں مشغول ہے. کس میں؟ مطالعہ، اس کو مطالعہ حق کرنا ہے، اس کو اللہ اللہ کرنا ہے. ماضی کو کیا کرنا؟ تو گیا ایک بار توبہ کیا اور امید کی اللہ نے معاف کیا، فنش. آپ کو کوئی حق یہ کہنے کا نہیں ہے کہ اللہ نے میری توبہ قبول نہیں کی. آپ کیسے یہ کہہ سکتے ہیں؟ توبہ کی دل سے معافی ختم.
اور پھر اب یہ جب ماضی کو مطالعہ کرتا ہے تو یہ کبھی ڈپریشن سے نہیں نکلتا، یہ اینگزائٹی ڈپریشن سے کبھی نہیں نکلتا۔ منہ لٹکائے ہوئے، کیا کہتے ہیں ہمارے حضرت فرماتے تھے، کیا ایسے منہ لٹکائے ہوئے، چہرہ بجھا بجھا، کیا ایمان میں بشاشت ہونی چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے نہیں دیکھا اس کو، ایسے ہی کوئی جا رہا تھا بازار سے تو ایک کوڑا مار، کہا مومن کی شان ایسی نہیں ہوتی، یہ کیا ایسے ایسے جا رہا ہے، ہاں؟ تو یہ جو مطالعہ ماضی کرے گا تو وہاں تو گڑبڑی ہو، انسان تو زمانے طفولیت میں جائے، مطلب بہت کچھ ہو جاتا ہے اس میں، فرشتے تو نہیں ہوتے، گناہ تو ہوتے ہیں، مشکل سے کوئی ہوگا کہ اس نے کوئی گناہ نہ کیا ہوگا، مادرزاد ولی ہوگا اس نے گناہ نہ کیا ہو، لیکن اکثر تو ہوگا ہاں توبہ کرو، بلکہ ہر روز 2 رکعت توبہ کی پڑھو، ہر روز، کہ پتہ نہیں کیا کیا گناہ کیے، تو یا اللہ یہ میں توبہ کی 2 رکعت، نفلیں تو انسان پڑھتے ہیں، 2 کو توبہ کی نیت کی، نفلیں تو اوابین بھی پڑھتے ہیں، دوسرے نفل بھی پڑھتے ہیں، تو 2 رکعت کو توبہ کی نیت کی، تو اسے کیا ہوگا، ان اللہ یحب التوابین، اللہ تعالیٰ محبوب بنائیں گے۔ تو ماضی پر پریشان ہونا یہ بھی ڈپریشن کی دلیل ہے۔ ہم آج کیا دیکھ رہے ہیں اس کو، ہاں؟ تو آپ کی اجازت سے میں میڈیکل ٹرمنالوجی استعمال کروں، اس کو ایٹیالوجی آف ڈپریشن، وجوہات کیا کہتے ہیں اس کو، کاز، یہ جو اس کو کاز کرتے، تو میری تجویز، اگر میری تجویز فنا ہو گیا تو میں تو جنت میں گیا، اس کی تجویز میری تجویز، پھر بھی منہ لٹکائے بیٹھے گا، ابھی ایک اور بات سنو، تجھے دیکھ کر یاد آ گئی، یہ تو ویسے بھی بتانی تھی، مطالعہ ماضی یہ بھی کیا ہے، حجاب ہے، مطالعہ ماضی، اس کو تو اللہ کا مطالعہ کرنا، یہ کیا ماضی کے مطالعے میں پڑ گیا، وہ تو گیا واپس کیسے آئے گا، تمہارے سوچنے سے اس کو کیا ہوگا، ایک بار توبہ کرو بس، خلاص، اب اللہ اللہ کرو۔ اور یہ بھی بہت بڑا فیکٹر ہے ڈپریشن کا، اینگزائٹی کا، وہ ہے مستقبل کے لیے پریشان رہنا، فیوچر کے لیے، اب میں کیا کروں گا، میرا کیا ہوگا، میں کیا کروں گا، مجھے کیا ہوگا، ادھر کیا کروں گا، ادھر کیا کروں گا، تو گویا اس کو اللہ پر بھروسہ نہیں ہے۔ معلوم یہ ہوا اس کو نہ تقدیر پر بھروسہ، نہ اللہ پر بھروسہ، اپنی تگنگری پر بھروسہ، وہاں تگنگری نہیں چلتی، چلتی ہے، وہاں نہیں چلتی۔ تو جو اللہ کو قادر بھی سمجھتا ہے، مالک بھی سمجھتا ہے، کیا سمجھتا ہے، مالک، کیا مطلب ہوا، کیا مطلب ہوا، وہ ادھر ادھر چھوڑو، اپنی بات کرو، کیا یہ جو یہ ہے یہاں میرے سامنے بیٹھا ہوا توصیف الاسلام، یہ کیا آپ کی ملکیت ہے؟ اگر اس کو اپنی ملکیت سمجھتے ہو تو پھر اس کو مالک ماننے میں تو آپ صادق نہیں ہے نا۔ اگر اس کو اپنی ملکیت سمجھتے ہو، جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بیمار ہو گئے، بخار ہو رہا ہے، ٹھیک ہی نہیں ہو رہے، کسی نے کہا دعا کیجیے، کہا بھائی دعا کی تھی، پتہ کیا جواب آیا ادھر سے، وہ تو اس درجے کے بزرگ تھے، وہاں تو ایسی چیزیں ہوتی، کہا بھائی دعا تو کی تھی، وہاں سے کیا، جنید کس کی بات کر رہے ہو،
کس کی بات کر رہے ہو؟ آپ نے تو پڑھا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. ہمیں ایمان سیکھنا ہے. اس آیت پر ہمارا بہت کم عمل ہے، یقین کم ہے. ان اللہ، کرو ترجمہ. ہاں اونچی آواز سے، پھر میں نے کہا ایسے مردہ مت بنو. ہاں ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، اشترا، خریدتا ہے. ان اللہ اشترا، خریدتا ہے یا خریدے، ماضی ہے نا. اب بے شک اللہ تعالیٰ نے خریدا ہے. کیا خریدا ہے؟ تمہارا مال اور تمہارا جان. بِأَنَّ لَهُمُ جنت کے بدلے. یہ ایک بھائی ہو گئی، اللہ اور مومن کے درمیان بھائی ہو گئی. یہ بھائی تام ہے ناقص ہے. مفتی صاحب، ہم نے وہیں بلا کہا تھا، تو وہاں کیا کہتے ہیں اس کو، وہ کیا بولتے ہو آپ کو، ایجاب. تو ایجاب قبول بھی ثابت ہے. تو بیعت عام ہے یا نہیں ہے؟ پیچھے ہو مفتی یعنی کرام، بیعت عام ہے یا نہیں ہے؟ اور صیغہ ماضی کا ہے. اللہ تعالیٰ نے خریدے تمہارے مال اور تمہارے جان. تو تو اللہ تعالیٰ خریدنے والا، اس کا مطلب ہم بیچنے والے. تو ہم نے اس کو بیچا ہے. اب اس کی کیا فکر؟ آپ کون ہوتے ہیں فکر کرنے والے؟ آپ کی ملکیت ہے. وہ یہ عاریتاً ہے قبضے میں. پتہ نہیں اس پر زمان لگے گا نہیں کہ نہیں لگے گا، کیونکہ قبضہ بھی آپ کا ہے ظاہراً. زمان آئے گا جی. ہم بھی کبھی مسئلہ پوچھیں گے، زمان آئے گا. بھائی ہو گئی، ٹھیک ہے، اور عاریتاً آپ کے قبضے میں رکھا ہوا ہے، لیکن آپ کا استحقاق نہیں ہے، اس پر استحقاق نہیں ہے. اب اس آیت کے مطابق ہم صادق کب بنیں گے؟ بڑا لمحہ فکری ہے. ہمارا ایمان بہت کمزور ہے. بیک ٹو بیسکس میں کہتے ہیں نا، ہم کو بنیاد ہی نہیں ہے. اگر ہم نے بیچا ہے تو پھر تو جنید کو کہا کس کی بات کرتے ہو، کیوں پریشان کیوں، کس بات کی؟ اب اسی کو، یہ تو آپ نے سنا ہوگا، یہ اگرچہ لطیفہ ہے لیکن اس بات کو لطیفہ نہیں ہے، اس بات کو سمجھانے کے لیے بہت اچھی مثال ہے. ایک شہر میں سیلاب آیا. کیا آیا؟ اس میں ایک بانڈ تھا جو دریا کے پانی کو روک رہا تھا، اور سیلاب نے اس بانڈ کو مطلب اس کو وہ کمزور کرتا رہا. بالکل تھوڑا سا تھا، اگر وہ بھی بہہ جاتا تھا پورا وہ بستی بہہ جاتی. اس بستی میں ایک بزرگ تھے. اس بستی میں اب سارے لوگ گئے بزرگ کے پاس. سوری شہر کے کیا ہوا؟ کہا یہاں سے جو ہے سیلاب آ رہا ہے، اب تھوڑا اگر یہ بھی گیا حضرت دعا. کہا چلو لا پھاوڑا تجھ سے مجھے نفر. تو آگے بزرگ پیچھے لوگ. کہاں ہے حضرت؟ بس یہ تھوڑا سا بیر رہ گیا. لا پھاوڑا. اس نے کہا جہاں میرا مولا وہاں شاہ دولہ. اس نے اس کو بھی پھاڑنا شروع کیا. اس کا شاہ دولہ نام تھا. جہاں میرا مولا وہاں شاہ دولہ. تو بیوقوف ہو، اللہ چاہتا ہے یہ گھرک ہو جائے تو اب میں اللہ سے لڑوں؟ جو اللہ کی مرضی وہ میری مرضی. اور اس بزرگ کی کرامت تھی کہ دریا نے رخ پھیر دیا.
لیکن جو جملہ کہا، جو جملہ کہا، جو اللہ کی مرضی وہ میری مرضی، جو اللہ کی، اس زمانے میں ایک کہت آیا، جو وہ دکان معرفت معلوم ہے کہاں تھی؟ کیا وہ مدرسے کے بچوں مفتیان بن گئے. دکانیں جو تھانہ بھون کی جہاں حضرت رہتے تھے نا، اس کو دکان معرفت کیا، کیونکہ وہاں بڑے بڑے بزرگ ہوا کرتے تھے، عجیب و غریب. اور زمانہ حاجی صاحب کا تھا، اور وہاں حاجی صاحب ضامن شہید، اور وہ کیا نام تھا ان کا بزرگ کا، تین کہت آیا بہت. حاجی صاحب بھی بڑے صاحب حال بزرگ، تو حاجی صاحب تو معلوم ہے کیسے تھے، تو بہت کہتا ہے لوگوں کا. تو انہوں نے اپنا ایک کپڑا کا دیکھ پر رکھو لیکن کپڑا نہیں اٹھانا، اور وہ نیچے سے نکالتے گئے، اور وہ اس میں اللہ نے برکت کی، وہ ختم نہیں. ضامن شہید صاحب آ گئے، اس نے وہ کپڑا اٹھایا اور ادھر پھینک. اللہ چاہتے لوگ کیسے مرے اور آپ لوگ یہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے وہ کپڑا ہی پھینکا ادھر. اسی کو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو، لوگ پتہ نہیں کیا سمجھیں گے، اسی کو فنا فی اللہ کہتے ہیں، جس نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں فنا کیا. وہ فنا فی اللہ وہ نہیں ہوتا جو ننگا راستے چلے گا، جتنا زیادہ ننگا اتنا بڑا ملنگا، وہ نہیں. اسی کو فنا فی اللہ کہتے ہیں کہ اس نے اپنی مرضی کو کیا کیا ہے، فنا کیا ہے. اور جب تک فنائیت نہیں آتی تو بقا کبھی نہیں ملتی. جب تک فنائیت نہیں، اب کیوں پریشان ہوگا، کس کے لیے پریشان ہوگا، آپ کا کیا ہے، آپ کا کیا ہے مجھے تو بتا. کیا آپ کی قد و کاوش سے کچھ ملے گا؟ جو مولا دے گا اپنے، جو مولا دیتا ہے، وہ مشہور شعر ہے، کیا یہ چیز سڑکن پہ لکھے، مولا دیتا ہے اپنے فضل سے، کچھ ایسا لفظ ہے. بندہ سمجھتا ہے میری قد کاوش سے ملا، یہ اس میں ہی تگان، بہت بڑی چالاک، بہت بڑی انٹیلیجنٹ، بہت یہ بہت کیا تھا، تو اس سے ملا. یہ اللہ کا فضل ہے، سارا اللہ کا فضل. نماز پڑھنے کی توفیق ہو رہی ہے، اللہ کا فضل ہے، اس پر اترا مت. کچھ لفظ آتے ہیں یہاں سیکھتے ہو، یہ اللہ کا فضل ہے. اور سمجھتا ہے وہ نیند کرتا ہے، پھر بیٹھتا ہے ادھر دریائے سندھ کے کنارے. یہ سارا اللہ کا فضل ہے. اور جب تک اس بنیادی دین کو نہیں سمجھیں گے، ایمان کے بیسکس کو نہیں سمجھیں گے، یعنی توحید کو نہیں سمجھیں گے، ٹھیک ہے، لا ہمارا ٹھیک نہیں ہوگا. ان اللہ اشتری من المؤمنین، اس کو ہم، یہ اس بائی پر ہم غور نہیں کریں گے. یہ جو ہم نے بائی کی ہے، اور جو بائی کو توڑتا ہے اس کو کیا کہتے ہو؟ ہاں جی، اور چپ کرو، ان کو کہنے دو، کیا بولتے ہو؟ یہی ان سے زیادہ ہی تیز لفظ، پہلے کہیں سی فکر، فاسق کرنا. ہاں، فاسق کرنا، یا اس نے جو وعدہ کیا ہے اس میں حانث ہو جائے گا. اس میں یہ ان کی، آپ ناراض نہیں ہونا، یہ ان کی عربی اصطلاحات ہیں. آپ نے بھی ٹھیک کہا، ناراضی مون کی. تو میرے پیارے بچوں، اگر یہ سبق یاد آپ نے آج، یہ جو سبق اگر آپ سمجھ گئے تو آپ سمجھو آپ دنیا ہی میں جنت میں رہو گے. جنت میں کیا ہوتا ہے؟ جنت خوشی کی جگہ ہے نا، جنت خوشی کی جگہ. وہاں غم
اور یہ نہیں ہے تو سارے غم گئے، سارے حزن مٹ گئے ہیں، میں جب رہا ہی نہیں میرا غم کہاں رہا ہیں؟ وہ مومن بنو، مومن بن بیچ میں غائب ہو جاتا ہے، مومن بن کہاں غائب ہو جاتا ہے؟ تو میرا غم اور آپ لوگ کیا کہتے ہیں اس کو، کبھی کتابوں میں پڑھو گے شعار ہو حزن، دسار ہو حزن، طعام ہو حزن، شراب ہو حزن، ہاں وہ کبھی سمجھائیں گے، لیکن ابھی آپ خوش رہو ہیں۔ وہاں تو یہی ہوگا نا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائم الحزن، وہ الگ چیز ہے، یہ الگ چیز ہے ہاں۔ سمجھتا ہے دین سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے، کوشش کرو اللہ سے مانگو، لیکن فیصل خوش ہو گئے، اس کے چہرے سے لگتا ہے اس کو بشاشت آتی ماشاء اللہ، یہ اس میں واریاہ قٲبل سمائل کران توصیف نہ چسان یہ بڑا ٹینس پتہ نہیں، اگر میں سوچوں گا نہیں دنیا رکے گی، دنیا پھر بھی چلے گی، بہت لوگ ہوتے نا ایسا، اگر نہ کچھ سوچ دنیا مگر رکتی، ارے بھائی کر اپنا کام، یہ دنیا پھر بھی چلے گی، کہاں رکے گی ہیں؟ تو اللہ پر بھروسہ کرو، اور اللہ کے ساتھ جب جوڑو گے نا تو یاد رکھو وہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، وہ آپ کو، جیسے حضرت خدیجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا، واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ تو مدرسے کے بچوں اللہ سے اگر جڑو گے وہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا، یاد رکھو۔ ہاں لیکن اگر اپنے ہی اس میں گڑبڑ آ گیا، شیطان نے اچک لیا، اللہ رحم کرے۔ اور وہ آیت پھر بھی رہ گئی، پچھلی بھی رہ گئی، آج جو پڑھی وہ بھی رہ گئی، تو دعا کرو اللہ تعالیٰ پھر توفیق دے کبھی انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چلو ماشاء اللہ۔